بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وانزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم ولعلہم یتفکرون صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام بخاری شریف کا سلسلہ وار درس جاری ہے۔ کتاب العلم، علم کا بیان چل رہا ہے، اس میں مختلف ابواب بیان کیے جا رہے ہیں۔ باب نمبر 12، باب من جعل لأہل العلم ایاما معلومتاً، یہ بیان ہے اس شخص کا جس نے اہل علم کے لیے، علم والوں کے لیے معین اور مقررہ دنوں کو متعین کیا، یعنی علم کی محفلوں کے لیے، علم سیکھنے والوں کے لیے چند دنوں کو متعین کرنے کا بیان۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ اس طرح مناسبت ہے کہ اس باب میں علم اور نصیحت کے معاملے میں مسلمانوں کی رعایت کرنے کا بیان تھا، یعنی ان کے حالات اور ان کی طبیعتوں کا خیال رکھنا چاہیے تاکہ وہ اکتا نہ جائے، یعنی بیزار نہ ہو جائے۔ اور اس باب میں معین دنوں میں، مقررہ دنوں میں ان کی تعلیم کا ذکر ہے تاکہ ہر روز تعلیم دینے سے وہ اکتا نہ جائے، یعنی بیزار نہ ہو جائے۔ حدیث نمبر 70، حدثنا عثمان بن ابی شیبہ قال حدثنا جریر عن منصور عن ابی وائل قال كان عبد الله يذكر الناس في كل خميس فقال له رجل يا ابا عبد الرحمن لوددت انك ذكرتنا كل يوم قال اما انه يمنعني من ذلك أني أكره أن أملكم وإني أتخولكم بالموعظة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخول لنا بها مخافة السامة علينا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو عثمان بن ابی شیبہ نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو جریر نے حدیث بیان کی منصور سے، وہ ابو وائل سے روایت کرتے ہیں۔ قال ابو وائل نے کہا حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو ہر جمعرات کے دن نصیحت فرماتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ اے ابو عبد الرحمن، میں چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں روزانہ نصیحت کریں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن مجھے جو چیز اس سے بعد رکھتی ہے، روکتی ہے، وہ یہ ہے کہ میں تمہیں ملال اور اکتاہٹ میں مبتلا کرنے کو ناپسند کرتا ہوں، یعنی بیزارگی میں تم کو مبتلا کرنا پسند نہیں کرتا، اور میں نصیحت کرنے میں تمہاری اسی طرح حفاظت اور رعایت کرتا ہوں، تمہارا خیال رکھتا ہوں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اکتاہٹ اور ملال کے خدشے سے، خوف سے ہماری حفاظت اور رعایت فرماتے تھے، یعنی کہیں صحابہ بیزار نہ ہو جائے، اس لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام روزانہ نصیحت نہیں فرماتے تھے، بلکہ وعظ اور نصیحت کے لیے ہفتے میں دنوں کو آپ مقرر فرماتے تھے۔ یہ حدیث پاک، اس حدیث پاک کی تخریج، اس حدیث نمبر 68 میں اس کی تفصیل وغیرہ بھی ذکر کی گئی، اس کی تشریح بھی کی گئی ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت ظاہر بھی ہے، واضح ہے، کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر روز نصیحت نہیں کرتے تھے تاکہ لوگ بیدار نہ ہو جائیں، اور انہوں نے وعظ اور نصیحت کے لیے جمعرات کا دن مقرر فرما لیا تھا۔ اس سے معلوم ہوا کہ نفلی عبادت کے لیے اپنی سہولت سے دن مقرر کرنا جائز ہے، اور یہ تعیین عرفی ہے، یعنی عرف عام، لوگ کسی چیز کو اگر متعین کر رہے ہو اپنی سہولت کے لیے تو یہ شرعاً جائز ہے، تعیین شرعی نہیں، شریعت کی طرف سے یہ مقرر نہیں ہے، بلکہ عوام اپنی سہولت کے لیے اس کو مقرر کر لیے۔ جیسے آج کل پانچ نمازوں کے اوقات گھڑیوں کے حساب سے مقرر کر لیے جاتے ہیں، اسی طرح نفلی صدقہ اور خیرات کے لیے مسلمان اپنی سہولت کے لیے، یعنی فاتحہ سیوم یعنی زیارت اور 40ویں اور برسی کا تعین کر لیں۔ جیسے ایصال ثواب کے لیے اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو اس کے ایصال ثواب کے لیے مختلف دنوں کو جو مقرر متعین کیا جاتا ہے، اس کا جواز بھی ملتا ہے۔ یا محفل میلاد کے انعقاد کے لیے، یا حضرت پیران پیر حضرت غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایصال ثواب کے لیے
کوئی دن معین کر لے، یا نکاح اور ولیمے کے لیے، یا ختم بخاری اور دستار فضیلت کے جلسے کے لیے اپنی سہولت کے لیے کوئی تاریخ مقرر کر لے تو یہ جائز ہے۔ اور یہ تعیین عرفی ہے، یعنی عرف عام میں اس کو متعین کیا جاتا ہے، اس کو ناجائز اور بدعت کہنا خود ناجائز ہے۔ تاہم ان تاریخوں کو ضروری اور تعیین شرعی جاننا اور دوسری تاریخوں میں ان کاموں کو ناجائز جاننا بدعت اور حرام ہے۔ یعنی ان تاریخوں کو ایسا سمجھنا کہ جیسا کہ شریعت کی طرف سے مقرر کی گئی تو یہ بھی غلط ہے۔ ان تاریخوں کو بدلا جا سکتا، شریعت جو مقرر کی ہے اس کو بدلا نہیں جا سکتا، اس کو تعیین شرعی جیسا فرض روزوں کے لیے شریعت میں رمضان کے مہینے کو مقرر کیا گیا ہے، کوئی فرض روزے رمضان چھوڑ کے شوال میں رکھنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں، کیونکہ شریعت کی طرف سے یہ مقرر ہے۔ حج ہے، ذی الحج کے مہینے میں حج مقرر کر دیا گیا ہے، فرض کر دیا گیا ہے، کوئی ذی الحج کا مہینہ چھوڑ کے کسی اور وقت کرنا چاہے تو اس کو اجازت نہیں۔ یہ تعیین شرعی ہے، تعیین عرفی، تعیین عوامی، اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ زیارت یا کسی فاتحہ کے لیے ایک دن مقرر کر دیا گیا تھا تو اس کو ملتوی کر کے، پوسٹ پون کر کے اس کو آگے کوئی اور دن میں بھی اس کام کو انجام دیا جا سکتا ہے، جائز ہے۔ باب نمبر 13، باب من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین۔ یہ بیان ہے اس شخص کا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ، فقہ عطا فرماتا ہے، یعنی دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ دین کا علم عطا کیا جانا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلے باب میں اہل علم کو نصیحت کرنے کا ذکر تھا کہ کیا چیز ان کے دین میں مفید ہے اور کیا چیز مضر ہے، یعنی کون سی چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور کون سی چیز ان کے لیے نقصان دہ ہے، اور ایسی نصیحت کرنا فقیہ کے ساتھ مخصوص ہے، یعنی عالم کے ساتھ۔ اور اس باب میں فقیہ کی مدح کا ذکر ہے، عالم کی تعریف کا بیان ہے اس پہ، اور وہ کیوں کر ممدوح نہ ہوگا، عالم کیوں قابل تعریف نہ ہوگا جبکہ اللہ نے اس کے ساتھ خیر کا ارادہ فرما لیا ہے۔ یعنی اللہ جب بھلائی کا ارادہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا اللہ کے پاس بھلائی کا جو معیار ہے، دنیا کی دولت کا ملنا یہ بھلائی کی علامت نہیں ہے، دین کی دولت، دین کے علم کی دولت کا ملنا یہ اللہ کے پاس یہ بھلائی کی علامت ہے۔ بے شک۔ حدیث نمبر 71، حدثنا سعید بن عفیر قال حدثنا ابن وهب عن یونس عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن سمعت معاویة خطیبا یقول سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین وانما انا قاسم واللہ یعطی ولن تزال هذه الامة قائمة على امر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي امر اللہ۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو سعید بن عفیر نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو ابن وہب نے حدیث بیان کی، وہ یونس سے روایت کرتے ہیں، وہ ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں۔ ابن شہاب نے کہا کہ حمید بن عبد الرحمن نے کہا، میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خطاب کرتے ہوئے سنا، وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرماتا ہے، دین کی فقہ عطا فرماتا ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا قَاسِمٌ، اور میں صرف تقسیم کرنے والا ہوں، اور میں ہی تقسیم کرنے والا ہوں، اور اللہ عطا فرماتا ہے، اور یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، اور کسی کی مخالفت سے ان کو ضرر نہیں ہوگا، ان کو نقصان نہیں پہنچے گا، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت کا دن آ جائے۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں، سنن ابن ماجہ، المعجم الکبیر، مسند ابی اعلیٰ، حلیۃ الاولیاء، مسند احمد میں بھی موجود ہے۔ اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت بالکل واضح ہے، یعنی باب کا عنوان یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کا علم عطا فرماتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ بھلائی کا، خیر کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ، دین کا علم عطا فرماتا ہے۔
اس حدیث پاک میں جو روات مذکور ہیں، ذکر کیے گئے ہیں، ان کا مختصر سا تذکرہ۔ سعید بن عفیر البصری، انہوں نے امام مالک، ابن وہب، لیث اور دیگر سے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے، اور ان سے محمد بن یحییٰ الذہلی، امام بخاری اور امام مسلم اور ان کے علاوہ دیگر نے سماع کیا ہے، احادیث کو سنا ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے کہا میں نے ان سے سماع کیا ہے، حدیث کو سنا ہے، لیکن یہ ثبت نہیں تھے، یعنی مضبوط نہیں تھے۔ المقدسی نے کہا یہ انساب اور تاریخ کے سب سے بڑے عالم تھے، 226 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ عبداللہ بن وہب البصری، انہوں نے امام مالک، لیث اور ثوری سے سماع کیا ہے، حدیث کو سنا ہے۔ امام احمد نے کہا یہ صحیح الحدیث تھے، یعنی حدیث کو روایت کرنے میں صحیح تھے، سماع اور عرض میں فرق کرتے تھے، سننے میں اور پیش کرنے میں فرق کرتے تھے۔ یحییٰ بن معین نے کہا یہ ثقہ تھے، قابل اعتبار، معتبر تھے۔ 197 ہجری میں مصر میں وفات پائے۔ یونس بن یزید، ان کا تعارف گزر چکا ہے۔ محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، ان کا بھی تذکرہ ہو چکا ہے۔ حمید بن عبد الرحمن بن عوف، ان کا بھی تذکرہ گزر چکا ہے۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان یہ رضی اللہ عنہ، یہ غاضب الوحی تھے، فتح مکہ کے سال اسلام لائے اور 78 سال کی عمر گزار کر 78 سال کی عمر پا کر 22 رجب سن 60 ہجری میں ان کی وفات ہوئی۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 163 احادیث روایت کی۔ امام بخاری نے ان میں سے 8 احادیث روایت کی اور امام مسلم نے 5 احادیث روایت کی، اور 4 احادیث کی روایت پر دونوں متفق ہیں۔ ان سے بہت بڑی جماعت نے احادیث روایت کی ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق احادیث اور آثار۔ بعض لوگ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں اور ان کی تنقیص کرتے ہیں، اس لیے ہم ان کے فضائل میں احادیث ذکر کر رہے ہیں۔ حضرت عبد الرحمن بن ابی عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نے حضرت معاویہ کے لیے دعا کی کہ اللہ ان کو ہادی اور مہدی بنانا، یعنی ہدایت دینے والا، ہدایت یافتہ بنا اور ان کے سبب سے ہدایت دے۔ روائم بیان کرتے ہیں کہ ایک عربی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کشتی لڑی ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی طرف کھڑے ہو کر کہا اے عربی میں تیرے ساتھ کشتی لڑوں گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا معاویہ کبھی بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ حضرت معاویہ نے اس اعرابی کو پچھاڑ دیا۔ جنگ صفین کے دن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اگر مجھے یہ حدیث یاد ہوتی تو میں معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کبھی جنگ نہ کرتا۔ تاریخ دمشق الکبیر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان آسمان کی طرف اتنے ہاتھ بلند کر کے دعا فرما رہے تھے کہ آپ کا دست مبارک، ہاتھ آپ کی بغلیں نظر آ رہی تھی۔ آپ فرما رہے تھے اے اللہ آگ کو معاویہ کے بدن پر حرام کر دے، اے اللہ آگ کو معاویہ کے بدن پر حرام کر دے۔ یہ روایت تاریخ دمشق الکبیر میں موجود ہے۔ حدیث نمبر 13484، جلد نمبر 62، صفحہ نمبر 65-66۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے سامنے اس دروازے سے ایک شخص آئے گا جو اہل جنت سے ہے، تو اس دروازے سے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے۔ دوسرے دن پھر آپ نے اسی طرح فرمایا، پھر حضرت معاویہ آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص نے کہا کہ یا رسول اللہ وہ یہ ہیں، آپ نے فرمایا ہاں وہ یہ ہیں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں۔ آپ نے انگشت شہادت یعنی شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تم جنت کے دروازے پر مجھ سے اس طرح ملو گے، یعنی جس طرح 2 انگلیاں ملے ہوئے۔ تاریخ دمشق الکبیر، حدیث نمبر 13500، جلد نمبر 62، صفحہ نمبر 70۔ یزید بن الاصم بیان کرتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا علی مرتضیٰ اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان صلح ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کے مقتولوں کے پاس سے گزرے، شہیدوں کے پاس سے، اور فرمایا یہ جنت میں ہیں، یعنی مولا کائنات کے ساتھ جو رہ کر جنگ کیے اور شہید ہو گئے، تو حضرت فرمائے کہ یہ لوگ جنت میں ہیں۔
پھر حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے مقتولین کے پاس گئے اور فرمایا یہ بھی جنت میں ہیں، اور ضرور میرے اور معاویہ کے درمیان معاملہ ہوگا، پھر میرے حق میں فیصلہ کیا جائے گا اور معاویہ کی مغفرت کی جائے گی رضی اللہ تعالیٰ۔ اسی طرح میرے حبیب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے۔ تاریخ دمشق الکبیر جلد 62 صفحہ نمبر 97۔ حارث بیان کرتے ہیں، یعنی ان تمام معاملات کے متعلق مولا کائنات امام الاولیاء حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور علیہ الصلوۃ کی بارگاہ سے پورا علم آپ کو حاصل تھا۔ حارث بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا معاویہ کی امارت کو ناپسند نہ کرو، پس اللہ کی قسم اگر معاویہ نے تم کو گم کر دیا، اگر تم نے معاویہ کو گم کر دیا یعنی کھو دیا اگر تم، تو تمہارے کندھوں سے تمہارے سر اس طرح کٹ کر گریں گے گویا کہ وہ حنظل اندرائن کا پھل ہے۔ تاریخ دمشق الکبیر جلد 62 صفحہ نمبر 105۔ میمون بن مہران اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ جس مرض میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہوئی اس میں انہوں نے بیان کیا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہا تھا، آپ نے مجھ سے فرمایا کیا میں تم کو قمیص نہ پہناؤں؟ میں نے کہا کیوں نہیں، آپ پر میرے ماں باپ فدا ہو، قربان ہو۔ آپ جو قمیص پہنے ہوئے تھے آپ نے وہ اتار کر مجھے پہنا دی، میں نے اس کو پہنا پھر اٹھا کر رکھ لیا۔ آپ نے اپنے ناخن تراشے، میں نے وہ ناخن لے کر ایک شیشی میں رکھ لیے ناخن مبارک، اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو وہ قمیص میرے جسم کے ساتھ ملا دینا اور ان ناخنوں کو میرے آنکھوں پر رکھ دینا، امید ہے کہ ان کی برکت سے اللہ مجھ پر رحم فرمائے گا۔ تاریخ دمشق الکبیر جلد 62 صفحہ نمبر 156۔ فقہ کے لغوی اور اصطلاحی معنی، اس حدیث میں فرمایا ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرتا ہے، خیر کا لفظ شر کی ضد ہے، اس کے معنی ہے خالص یعنی اللہ خالص خیر کا ارادہ، اور اللہ کے ارادے کے معنی ہے دو مقدور چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو واقع کرنا۔ اس کے بعد فرمایا یفقہہ فی الدین، یعنی اس کو دین میں فقیہ بنا دیتا ہے۔ فقہ کے لغوی معنی ہے دین کی فہم، اور اس کے عرفی معنی ہے دلائل تفصیلیہ، تفصیلی دلائل کے ساتھ تفصیلی دلائل سے شرعی احکام پر استدلال کرنا، یعنی دلیل پیش کرنا، اور اس حدیث میں لغوی معنی ہی مناسب ہے۔ پھر فقہ کی کئی تعریفیں، حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فقیہ وہ شخص ہے جو دنیا میں زاہد ہو اور آخرت کی طرف راغب ہو، مائل ہو، دین پر بصیرت رکھتا ہو اور دائمی عبادت کرتا ہو۔ المحکم میں لکھا ہے کسی چیز کے علم اور اس کے فہم کو فقہ کہتے ہیں، اور اس کا غالب اطلاق علوم دینیہ پر کیا جاتا ہے، دینی علوم کو بھی فقہ کہتے ہیں۔ ثعلب نے کہا قرآن مجید ہر علم کی اصل ہے اور اسی سے علماء کو دین کی فقہ حاصل ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قاسم ہونے کے معنی، نیز اس حدیث میں فرمایا میں تو صرف قاسم ہوں اور اللہ عطا فرماتا ہے۔ اس پر یہ اعتراض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی صفات ہیں، آپ نبی ہے اور رسول ہے، بشیر ہے اور نذیر ہے، پھر یہ کیوں فرمایا میں تو صرف قاسم ہوں، تقسیم کرنے والا ہوں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہاں مراد قصر قلب ہے، یعنی میں عطا نہیں کرتا، عطا تو اللہ تعالیٰ کرتا ہے، میں تو صرف اس عطا کی تقسیم کرتا ہوں، اور کیا تقسیم کرتا ہوں یہ نہیں فرمایا، تاکہ آپ کی تقسیم صرف فقہ میں منحصر نہ ہو، فقہ کے ساتھ مخصوص نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز عطا فرماتا ہے، خواہ وہ علم ہو یا مال، اور میں ہر چیز کو تقسیم کرتا ہوں، خواہ وہ علم ہو یا مال ہو۔ اسی وجہ سے ائمہ حدیث نے اس حدیث کو باب العلم میں بھی ذکر کیا ہے اور باب الغنیمہ میں بھی ذکر کیا ہے، بلکہ حق یہ ہے کہ ابتدائے آفرینش عالم سے جس کو جو کچھ ملا وہ آپ کی تقسیم سے ملا اور آپ کی تقسیم سے ملے گا۔ اور اس حدیث میں فرمایا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ حق پر غالب رہے گا، یعنی حق پر جمع ہوا رہے گا، حق پر قائم رہے گا اور غالب رہے گا، کسی کی مخالفت کی وجہ سے اس کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ امام احمد نے کہا اس گروہ سے، اس جماعت سے مراد محدثین ہیں۔ قاضی ایاض نے کہا اگر اس گروہ سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ علامہ نووی
قاضی ایاز نے کہا کہ اس گروہ اس جماعت سے مراد اہل سنت والجماعت ہے۔ علامہ نووی نے کہا اس گروہ کی کئی شاخیں یعنی اس جماعت کی کئی شاخیں، بعض مجاہد ہیں، بعض فقہا ہیں، بعض محدث ہیں اور بعض زاہدین ہیں۔ حجیت اجماع پر احادیث سے دلائل، یعنی تمام امت کسی کام پر اگر متفق ہو جائیں، کسی کام کے جواز پر یا عدم جواز پر، کسی کام کے جواز پر اگر متفق ہو جائے تو وہ کام جائز ہوگا، کسی کام کے اگر ناجائز ہونے پر متفق ہو اگر پوری امت تو وہ کام ناجائز ہوگا، یعنی پوری امت کا اتفاق، امت کی اکثریت، امت کے علماء کا اتفاق، یہ بھی شرعی دلیل ہے، یعنی اس سے بھی حکم ثابت ہوتا ہے۔ اس حدیث میں فرمایا یہ امت ہمیشہ اللہ کے دین پر قائم رہے گی، یہ حدیث صحیح ہے اور اس میں اجماع کی حجت ہونے پر دلیل موجود ہے۔ حجیت اجماع پر یہ حدیثیں بھی دلیل ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، یعنی متفق نہیں ہوگی، جمع نہیں ہوں گی، یعنی میری امت جو کام کرے گی وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ امت کی اکثریت جس کام کو اختیار کرے گی، جس کام کو جائز سمجھیں گی وہ کام جائز ہی ہوگا، جس کام کو وہ لوگ ناجائز سمجھیں گے تو وہ کام ناجائز ہی ہوگا۔ میری پوری امت کی اکثریت گناہوں پر، گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی، یعنی گمراہ نہیں ہو سکتی۔ یہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے طفیل یہ اعزاز عطا فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس امت کو کبھی بھی گمراہی پر مجتمع نہیں فرمائے گا، یعنی گمراہی پر جمع ہونے نہیں دے گا اللہ تعالیٰ۔ نیز اس حدیث میں فقہ کی تمام علوم پر فضیلت ہے، اور یہ فضیلت اس وقت ہے جب فقیہ اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور علم کے تقاضوں پر عمل کرے۔ اور اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب کی خبر دی کہ یہ امت قیامت تک اللہ کے دین پر قائم رہے گی، اور الحمدللہ علماء حق کی جماعت اسی طرح دین پر قائم ہے۔ باب نمبر 14، باب الفہم فی العلم، علم کے فہم کا بیان، علم کو سمجھنے کا بیان۔ اس عنوان پر یہ اعتراض ہے کہ علم اور فہم دونوں کے معنی ایک معنی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ علم سے مراد ہے معلوم، اور اس عنوان کا خلاصہ ہے معلومات کا ادراک، معلومات کو جاننا۔ اور اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں فقہ کا ذکر تھا، اور فقہ کے معنی بھی فہم کے ہیں، اس کے معنی بھی فہم۔ حدیث نمبر 72، حدثنا علی قال حدثنا سفیان قال لی ابن ابی نجیح عن مجاہد قال صحبت ابن عمر الى المدینہ فلم اسمعه يحدث عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا حدیثا واحدا قال كنا عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم فأتي بجمار فقال ان من الشجرة شجرة مثلها كمثل المسلم فأردت ان اقول هي النخلة فإذا انا اصغر القوم فسکت قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہی النخلہ۔ حدیث نمبر 72، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو علی نے حدیث بیان کی، قال انہوں نے کہا ہم کو سفیان نے حدیث بیان کی، انہوں نے کہا مجھ سے ابن ابی نجیح نے کہا، وہ مجاہد سے روایت کرتے ہیں، مجاہد نے کہا میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ میں مدینہ منورہ تک حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہا، بس میں ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی حدیث بیان کرتے ہوئے نہیں سنا، الا حدیثا واحدا سوائے ایک حدیث کے۔ قال انہوں نے کہا ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس کھجور کے درخت کا گوند لایا گیا جو چربی کے مشابہ تھا۔ آپ نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمان کی طرح ہے، جس کی چربی کے مشابہ تھا، چربی کے جیسا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا درختوں میں سے ایک درخت ایسا ہے جو مسلمانوں کی طرح ہے، یعنی جس کی مثال مسلمانوں کی طرح ہے۔ میرے دل میں خیال آیا کہ میں کہوں کہ وہ کھجور کا درخت، لیکن میں حاضرین میں سب سے چھوٹا تھا، میں خاموش رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کھجور کا درخت، یعنی مسلمان کی مثال کھجور کے درخت کی طرح ہے، اس کا پھل بھی فائدہ مند ہے، اس کا تنا بھی فائدہ مند ہے، اس کی ہر چیز فائدہ مند ہے۔ تو مومن کا ہر عمل یعنی اللہ کی بارگاہ میں فائدہ مند ہی رہے گا، نیک جتنے بھی اعمال ہیں، اس کو مصیبت آئے تو بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اس پر صبر کرے گا تو اللہ اجر عطا فرمائے، اور اگر نعمت ملے تو بھی اس کے لیے فائدہ مند ہے، اگر وہ اس پر شکر ادا کرے گا تو اللہ تعالیٰ مزید اجر اور نعمتیں عطا فرمائے۔
تو یعنی مومن کے لیے ہر حال جو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جس کا فیصلہ فرما دیا ہے اس پر راضی رہنا اس کے لیے بہتر ہوگا. یہ یعنی حدیث نمبر 61 میں اس حدیث کی تخریج اور شرح گزر چکی ہے. اس حدیث میں جو روات مذکور ہیں ان کا تذکرہ، جو راوی جن راویوں کے نام ہیں: علی بن عبداللہ بن جعفر بن نجیح سمعانی نے کہا یہ اپنے زمانے میں سب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا علم رکھنے والے تھے. ان سے امام احمد، امام بخاری اور امام ابو داؤد وغیرہ نے روایت کیا ہے. یہ 234 ہجری میں وفات پائے. سفیان بن عیینہ ان کا تعارف گزر چکا ہے. عبداللہ بن یسار ابو نجیح یحییٰ القطان نے کہا یہ منکر تقدیر تھے، تقدیر کا انکار کرنے والے تھے. ابو زرعہ نے کہا یہ ثقہ اور صالح الحدیث تھے، یعنی معتبر تھے، حدیث کے قابل تھے. یحییٰ نے کہا ابن ابی نجیح اپنی بدعات کے بہت بڑے مبلغ تھے. یہ 131 ہجری میں وفات پائے. مجاہد بن جبر المخزومی یہ تابعین کے طبقہ ثانیہ میں سے اور فقہاء اہل مکہ میں سے ہیں. ان کی امانت اور توثیق پر اتفاق ہے، یعنی ان کی امانت داری اور ان کے معتبر ہونے پر سب کا اتفاق ہے. انہوں نے حضرت عبداللہ بن عباس، حضرت جابر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے روایت کی ہے اور ان سے امام بخاری وغیرہ نے روایت کی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سماع میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے سماع میں اختلاف ہے، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ سنے یا نہیں سنے اس کے بارے میں اختلاف ہے. یہ 83 سال کی عمر میں 102 ہجری میں وفات پائے. باب نمبر 15 باب الاغتباط فی العلم والحکمہ، علم اور حکمت میں رشک کرنے کا بیان. باب سابق گزرے ہوئے باب اور اس باب میں یہ مناسبت ہے کہ باب سابق گزرے ہوئے گزرا ہوا باب علم کی فہم کے بارے میں تھا، علم کی سمجھ، علم کو سمجھنے کے بارے میں تھا. اور جس شخص میں زیادہ علم کی فہم ہو، یعنی جو زیادہ علم سمجھنے والا ہو، وہ اسی قدر زیادہ قابل رشک ہوتا ہے. وقال عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفقہوا قبل ان تسودوا. قال ابو عبد اللہ وبعد ان تسودوا وقد تعلم اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی کبر سنہم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا سیادت منصب کے حصول سے پہلے فقہ حاصل کرو. کسی منصب پر، کسی عہدے پر فائز ہونے سے پہلے علم حاصل کر لو. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ ارشاد اس سند سے مروی ہے. ابن عون ابن سیرین سے روایت کرتے ہیں، وہ احنف سے انہوں نے کہا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ سیادت کے حصول سے پہلے فقہ حاصل کرو، یعنی حکومت اور اقتدار پر فائز ہونے سے پہلے، حکومت یا حکومتی عہدے کی باغ ڈور سنبھالنے سے پہلے، حکومت کے کسی عہدے پر فائز ہونے سے پہلے علم حاصل کر لو، پہلے علم حاصل کر لو. یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے. حدیث نمبر 26,107. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اس لیے فرمایا کہ سیادت حاصل کرنے کے بعد آدمی کو علم حاصل کرنے سے شرم آئے گی اور بغیر علم کے منصب پر بیٹھے گا تو غلط فیصلہ کرے گا، اس لیے حصول منصب سے پہلے اس کا علم حاصل کرے. حصول منصب یعنی منصب پر فائز ہونے سے پہلے علم حاصل کرے گا، کیونکہ منصب پر بڑے عہدے پر فائز ہو گیا، کس سے علم حاصل کرے گا؟ علم حاصل کرنے کے لیے جھجک ہوں گی، شرمائے گا. اگر یہ حیا اس کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے رکاوٹ بن جائے تو وہ عہدے پر جو فائز ہوا ہے وہاں پر غلط فیصلے کرے گا. قال ابو عبداللہ، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اور حصول منصب کے بعد بھی علم حاصل کرو، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بڑی عمر کے بعد بھی علم حاصل کیا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ جو فرما رہے ہیں ان کا مقصد یہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کی آپ تشریح کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو فرمایا کہ عہدہ حاصل کرنے سے پہلے، عہدے پر فائز ہونے سے پہلے علم حاصل کرو، یہ جو حضرت عمر فرمائیں یہ ایک یعنی بہترین ایک قول ہے، نصیحت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ عہدے پر فائز ہونے کے بعد علم حاصل نہیں کیا جا سکتا، یہ مطلب نہیں. حاصل پہلے کر لیں تو بہتر ہے. اگر کوئی حاصل نہیں کیا تھا لیکن عہدے پر فائز ہو گیا تو اس کے بعد بھی علم حاصل کر سکتا ہے، یہ بولنا چاہتا.
حدیث فائز ہو گیا. یعنی عہدے پر آنے کے بعد، عہدہ ملنے کے بعد، یعنی علم حاصل کرنے کے لیے کوئی عمر کی قید نہیں. حدیث نمبر 73. حدثنا الحمیدی قال حدثنا سفیان قال حدثنی اسماعیل بن ابی خالد عن غیر ما حدثناه الزهري قال سمعت قيس بن ابي حازم قال سمعت عبد الله بن مسعود قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حسد الا في اثنتين رجل آتاه الله مالا فسلط على هلكته في الحق ورجل آتاه الله الحکمة فهو يقضي بها ويعلمها. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو حمیدی نے حدیث بیان کی. قال انہوں نے کہا، ہم کو سفیان نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا مجھے اسماعیل بن ابی خالد نے حدیث بیان کی، اس کے سوا جو ہم کو زہری نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا میں نے قیس بن ابی حازم سے سنا. انہوں نے کہا میں نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہتے ہوئے سنا. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد، رشک صرف دو آدمیوں پر کیا جائے. ایک وہ شخص جس کو اللہ نے مال دیا ہو اور وہ اس کو مصارف حق میں پورے کا پورا خرچ کر دے. دوسرا وہ شخص جس کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو اور وہ اس حکمت علم کے ذریعے اس کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو اس کی تعلیم دے. یہی دو لوگ قابل رشک ہیں. حضور فرما رہے ہیں کہ اگر حسد کرنا اگر جائز ہوتا تو ان دو اشخاص پر حسد کیا جا سکتا تھا. دو اشخاص یعنی ایک شخص وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ دولت عطا کیا لیکن وہ اپنی پوری دولت اللہ کی راہ میں لٹا رہا ہے. یعنی خرچ کرنے کی بات نہیں ہو رہی ہے، یعنی پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے. تو اگر دنیا میں کوئی رشک کے قابل اگر ہے تو ایسا آدمی جو راہ حق میں اپنا مال پورا لٹا دے. پھر فرمایا کہ دوسرا شخص قابل رشک ہے جس کو اللہ تعالیٰ علم اور حکمت عطا فرمایا ہے اور اس کے ذریعے وہ خود اپنی ذات کے لیے بھی فیصلہ کر رہا ہے، اپنی اصلاح کر رہا ہے اور لوگوں کے فیصلے کر رہا ہے اور لوگوں کو تعلیم دے رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی جو علم کی اشاعت کر رہا ہے وہی قابل رشک ہے. جس کو اللہ علم عطا کیا، علم عطا کرنے کے بعد وہ خاموش بیٹھا ہوا نہیں ہے، اس کے ذریعے دوسروں کو فائدہ پہنچا رہا ہے. تو حضور فرما رہے ہیں کہ اگر دنیا میں کوئی رشک کے قابل ہے تو وہ یہ انسان ہے، وہ عالم دین ہے جو دین کی اشاعت کے لیے وقف ہو جائے. چاہے قرآن کی تعلیم ہو یا حدیث کی ترویج ہو یا فقہ یا افتاء کا معاملہ ہو، دین سے تعلق رکھنے والے کسی بھی علم کے فروغ اور اشاعت کے لیے جو وقف ہو جائے اس کے لیے بشارت اور یہ اس کے لیے بہت ہی خوشخبری کی بات ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ شخص قابل رشک ہے. یہ حدیث پاک بخاری شریف کے علاوہ صحیح مسلم میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں، مسند حمیدی میں، سنن کبریٰ میں، نسائی کی سنن کبریٰ میں، مسند ابی اعلیٰ میں، صحیح ابن حبان میں، المعجم الاوسط میں، حلیۃ الاولیاء میں، سنن بیہقی میں، شعب الایمان میں، شرح السنہ میں، مسند ابی داود الطیالسی میں، مسند احمد میں. اس حدیث کی باب کے عنوان کے ساتھ مطابقت اس طرح ہے کہ باب کا عنوان ہے علم میں رشک کرنا اور حدیث میں بھی اسی کا بیان ہے. اس حدیث میں جن راویوں کا ذکر ہے ان کا تذکرہ، اس حدیث کے تمام رجال روات کا تذکرہ تعارف گزر چکا ہے. حسد اور رشک کے معنی، اس حدیث میں حسد کا لفظ ہے. حسد کے معنی ہے کوئی شخص کسی میں کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس شخص کی یہ نعمت زائل ہو جائے، ختم ہو جائے. یعنی کسی کی کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، ختم ہو جائے، تو یہ حسد ہے، یہ حرام ہے. خواہ اس کو وہ نعمت ملے یا نہ ملے. اس کے مقابلے میں غیبتہ ہے، غیبتہ کے معنی رشک کرنا. اس کے معنی ہے کہ کوئی شخص کسی میں کوئی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی یہ نعمت برقرار رہے، باقی رہے اور اس کو بھی یہ نعمت ملے. یعنی دیکھنے والا، کسی اور کی نعمت دیکھنے والا یہ تمنا کرے کہ مولا جس طرح تو نے اس کو نعمت دی ہے اس کی نعمت میں اور اضافہ فرما اور مجھے بھی ایسی نعمت عطا کر. تو ایسی تمنا کرنا شریعت میں حرام نہیں ہے، جائز ہے، مستحسن ہے، غیبتہ بولتے ہیں اور اس کو بھی یہ نعمت مل جائے. اور اس کے معنی ہے صاحب نعمت اور صاحب کمال کی تعریف اور تحسین کرنا. حسد کرنا حرام ہے اور رشک کرنا مستحسن ہے. قرآن مجید میں ومن شر حاسد اذا حسد، یعنی جن چیزوں کے شر سے حفاظت، پناہ مانگنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے ان میں سے ایک چیز یہ ہے
میں ہر حاسد کے حسد سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ حسد کی مذمت میں احادیث۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم حسد سے بچو، حسد کرنے سے، کیونکہ حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو اور خشک گھاس کو کھا جاتی ہے، سوکھی گھاس کو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سوار ہو کر مناظر سفر سے عبرت حاصل نہیں کرتے؟ سفر کے منظروں سے، سین سے۔ مسلمانوں نے کہا جی ہاں۔ پھر وہ سب سوار ہو کر گئے۔ انہوں نے ایسے مکان دیکھے جن کے رہنے والے فنا ہو چکے تھے، ختم ہو چکے تھے، مر چکے تھے، اور ان کے مکان ان کی چھتوں پر گرے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا کیا تم ان مکانوں کو پہچانتے ہو؟ میں نے کہا میں ان مکانوں کو اور ان کے رہنے والوں کو نہیں پہچانتا۔ آپ نے فرمایا یہ وہ لوگ تھے جن کو بغاوت اور حسد نے ہلاک کر دیا۔ بے شک حسد نیکیوں کے نور کو بجھا دیتا ہے اور بغاوت اس کی تصدیق کر دی یا تکذیب کر دی، اور آنکھ زنا کر دی یعنی اس پر ابھار دی، اور ہاتھ پیر جسم اور زبان اس کی تصدیق کرتے ہیں یا تکذیب کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک دوسرے سے بغض نہ رکھو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے دشمنی نہ رکھو، اور اللہ کے بندوں بھائی بھائی بن جاؤ۔ اور کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کو 3 دن سے زیادہ چھوڑ دے، یعنی بات چیت بن کر کے اس سے قطع تعلق کر لے، تو یہ حرام ہے۔ باب نمبر 16، باب ما ذکر فی ذهاب موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فی البحر الی الخضر وقوله تعالی هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا۔ یہ بیان ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے سمندر کی طرف جانے کا بیان ہے۔ اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اور اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے، موسیٰ علیہ السلام جو خضر علیہ السلام سے کہے، اللہ تعالیٰ اس کو بیان فرمائے۔ موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام سے یہ کہے کہ حل اتبعک، کیا میں آپ کی اس شرط پر اتباع کروں کہ آپ مجھے بھلائی کا وہ علم سکھائیں جو آپ کو عطا کیا گیا ہے۔ سورہ کہف آیت نمبر 66۔ اس باب کی باب سابق گزرے ہوئے باب کے ساتھ مناسبت یہ ہے کہ باب سابق میں گزرے ہوئے باب میں علم پر رشک کرنے کا ذکر کیا گیا تھا، اور اس باب میں علم کے حصول کے لیے ان کی طرف جانے کا ذکر ہے، علماء کی طرف جانے کا ذکر ہے۔ حصول علم کے لیے، علم کو حاصل کرنے کے لیے علماء کی طرف سفر کرنا، یہ سنت موسیٰ ہے، سنت موسوی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت سے علم کی فضیلت پر استدلال کیا ہے، دلیل پیش کی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علم کے حصول کے لیے سمندر کے پرخطر سفر کو اختیار کیا، سمندری سفر کیا، اور علماء کی اتباع کرنے پر استدلال کیا ہے اپنے موسیٰ علیہ السلام۔ حضرت امام بخاری نے دلیل پیش کر رہے ہیں کہ علماء کی اتباع کرنی چاہیے، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے عظیم الشان نبی، ایسے عظیم الشان حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے عظیم الشان نبی نے بھی حصول علم کے خاطر حضرت خضر علیہ السلام کو اپنی اتباع کی پیشکش کی، اور اپنی اتباع کرنے کا پہلے ذکر کیا اور طلب علم کا بعد میں ذکر کیا۔ حل اتبعک، کیا میں آپ کی اتباع کر سکتا ہوں اس شرط پر کہ آپ مجھے سکھائیں گے اس علم میں سے جو آپ کو سکھایا گیا، جو آپ کو عطا کیا گیا، اور طلب علم کا بعد میں ذکر کیا، اور یہ نہیں کہا کہ آپ مجھے اپنا پورا علم سکھا دیں، مما فرمائیں اس میں سے جو آپ کو سکھایا گیا اس میں سے کچھ علم مجھے عطا فرمائیں، بلکہ یہ کہا کہ آپ کو جو علم دیے گئے ہیں، جو علوم، ان میں سے کچھ علم مجھے عطا فرما دیں۔ اور یہ استاذ کا غایت ادب اور احترام ہے، یعنی حصول علم کے آداب کیا ہے وہ بھی معلوم، علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، کیسے کہ علم کا جو طالب ہے علم حاصل کرنے کے لیے یعنی سفر بھی کرے، جس سے علم حاصل کر رہا ہے ان کا ادب بھی کرے، احترام کرے۔ حدیث نمبر 74، حدثنا محمد بن غریر الزہری قال حدثنا یعقوب بن ابراہیم قال حدثنی ابی عن صالح عن ابن شہاب حدث ان عبید اللہ بن عبد اللہ اخبرہ عن ابن عباس انہ تمارا
هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى فقال ابن عباس هو خضر فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت أنا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه قال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بينما موسى في ملأ من بني إسرائيل جاءه رجل فقال هل تعلم أحدا أعلم منك قال موسى لا فأوحى الله إلى موسى بلى عبدنا خضر فسأل موسى السبيل إليه فجعل الله له الحوت آية وقيل له إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه وكان يتبع أثر الحوت في البحر فقال لموسى فتاه أرأيت إذا أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا خضرا فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم کو محمد بن غریر الزہری نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا کہ ہم کو یعقوب بن ابراہیم نے حدیث بیان کی. انہوں نے کہا مجھے میرے والد نے حدیث بیان کی صالح سے, وہ ابن شہاب سے. انہوں نے حدیث بیان کی کہ عبید اللہ بن عبداللہ نے ان کو خبر دی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے کہ ان کی حر بن قیس بن حصن الفزاری سے صاحب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی کے متعلق بحث ہوئی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا صاحب موسیٰ حضرت خضر علیہ السلام تھے. یعنی موسیٰ علیہ السلام جس صاحب سے ملنے کے لیے گئے تھے وہ کون تھے؟ حضرت خضر علیہ السلام تھے. ان کے پاس سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور کہا میرے اور میرے اس ساتھی کی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق بحث ہوئی ہے جن سے ملاقات کے راستے کا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال کیا تھا. کیا آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے متعلق کچھ فرمایا تھا؟ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں کھڑے ہو کر خطبہ دے رہے تھے, بنی اسرائیل کی ایک جماعت میں تھے, ایک شخص نے آ کر ان سے پوچھا کیا آپ کو علم ہے کہ آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ کیا آپ ایسے شخص کو جانتے ہیں کہ جو آپ سے زیادہ جاننے والا ہو؟ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص نے پوچھا کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اور عالم ہے؟ کیا آپ سے بڑھ کر کوئی اور جاننے والا یہاں موجود ہے؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی اور فرمایا کیوں نہیں, ہمارا بندہ خضر تم سے بڑا عالم ہے. بس حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے راستے کا سوال کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ مولا ان سے ملاقات کا راستہ کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کو ان کے لیے نشانی بنا دیا اور ان سے کہا گیا کہ جس جگہ آپ اس مچھلی کو گم پائے, یعنی جس جگہ یہ مچھلی کھو جائے وہیں سے لوٹ جائیں تو عنقریب آپ کی ان سے ملاقات ہوگی. وہ سمندر میں مچھلی کے نشان کے پیچھے پیچھے جا رہے تھے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کے شاگرد, ان کے خادم حضرت یوشع بن نون نے کہا کیا آپ نے ابھی دیکھا کہ جب ہم پتھر سے ٹیک لگا کر آرام کر رہے تھے وہیں میں مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا تھا, مجھے دراصل شیطان نے اس کا ذکر بھلا دیا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہم اسی کی تلاش میں تھے. پھر وہ اپنے قدموں کے نشانوں کو ڈھونڈتے ہوئے لوٹے, پیچھے پلٹ کر چلے گئے. پھر ان دونوں نے, یعنی جہاں مچھلی کھو گئی تھی وہی مقام خضر تھا. پھر ان کے مکالمے کا وہ قصہ ہے, گفتگو کا وہ قصہ ہے جس کو اللہ عز و جل نے اپنی کتاب میں بیان فرمایا. اس حدیث کی باب کے عنوان سے مطابقت اس طرح ہے کہ اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سمندر کے راستے میں حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کے لیے جانے کا ذکر ہے. سمندری سفر طے کیے خضر علیہ السلام سے علم حاصل کرنے کے لیے, اور یہی باب کا عنوان تھا. اس حدیث میں جو روات ذکر کیے گئے ہیں ان کا تذکرہ. محمد بن غریر الفربری, انہوں نے یعقوب بن ابراہیم اور مطرف بن عبداللہ نشابوری سے سماعت کی, حدیث کو سنا ہے, اور ان سے امام بخاری نے روایت کی.
باقی کتب ستہ میں ان سے روایت کی ہے، باقی کتب ستہ میں ان سے روایت کی. یعقوب بن ابراہیم بن سعد المدنی، یہ اب یعنی صحاح ستہ کی باقی جو کتابیں ہیں بخاری کے علاوہ اس میں بھی ان کی حدیث موجود ہے. یعقوب بن ابراہیم بن سعد المدنی یہ اپنے والد وغیرہ سے روایت کرتے ہیں اور ان سے امام احمد اور یحییٰ بن معین نے روایت کی ہے. ابن سعد نے کہا یہ ثقہ معتبر ہے اور محفوظ ہے، مأمون ہے. شوال 208 ہجری میں وفات پائے تھے. یعقوب بن ابراہیم کے والد یعنی ابراہیم بن سعد، ابراہیم بن کیسان، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری، عبید اللہ بن عبداللہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان سب کا تعارف گزر چکا ہے. حر بن قیس الفزاری یہ عیینہ بن حصن کے بھائی ہیں. یہ اس وفد میں سے ایک ہے جو غزوہ تبوک سے واپسی کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں بیٹھنے والے تھے. حضرت ابی بن کعب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ اس امت میں سب سے بڑے قاری ہیں. عقبہ اور بدر کے حاضرین میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ابی بن کعب سید المسلمین ہیں، مسلمانوں کے سردار. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 164 احادیث روایت کی. امام بخاری اور امام مسلم ان میں سے 3 پر متفق ہیں. امام بخاری 4 کے ساتھ منفرد ہیں، یعنی 4 احادیث ایسی ہیں جن کو صرف امام بخاری نے ذکر فرمایا ہے، روایت کی ہے، اور امام مسلم 7 کے ساتھ منفرد ہیں، یعنی 7 احادیث صرف امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کی ان سے روایت کرتے ہوئے. 19 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائے تھے. دوسرا قول یہ ہے کہ دوسرا قول 20 ہجری کا ہے، تیسرا قول 30 ہجری کا ہے. 3 اقوال ہیں ان کی وفات کے بارے میں. حضرت موسیٰ علیہ السلام، اس حدیث میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام ہے عمران بن یسہر بن قاہث بن لاوا بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. جس وقت عمران کی عمر 70 سال تھی اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے، اور عمران 137 سال کی عمر میں وفات پائے. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے والد گرامی 137 سال کی عمر میں وفات پائے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عمر شریف 120 سال تھی. الفربری نے کہا وہ 160 سال کی عمر میں میدان تیہ میں وفات پائے. تیہ ایک مقام کا نام ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام. مختلف اقوال ہیں. طوفان نوح کے بعد، طوفان نوح کے 1620 سال بعد 1620 سال بعد ان کی وفات ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی، جب وہ بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے روانہ ہوئے تھے. اس وقت ان کی عمر 80 سال تھی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی. یعنی فرعون سے قوم بنی اسرائیل کو بچا کر جب آپ لے گئے دریا سے تو اس وقت آپ کی عمر شریف 80 سال تھی. 40 سال میدان تیہ میں رہے، تیہ کے مقام میں رہے. جب الریان بن ولید فوت ہو گیا، جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کے خزانوں کا امیر بنایا تھا اور ان کے ہاتھ پر اسلام لایا تھا، اس کے بعد قابوس بن مصعب بادشاہ بنا. اس کو بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے اسلام کی دعوت دی تھی، وہ اسلام نہیں لایا، وہ ظالم بادشاہ تھا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام وفات پا گئے، پھر وہ بادشاہ ہلاک ہو گیا. پھر اس کے بعد اس کا بھائی ولید بن مصعب بن ریان بادشاہ بنا. اس کی حکومت کی مدت بہت طویل تھی، یعنی بہت طویل زمانے تک حکومت کیا، یہاں تک کہ وہی بہت لمبے عرصے تک حکومت کیا، یہاں تک کہ وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا. یعنی یوسف علیہ السلام کے دور میں جو بادشاہ تھا، اس کے بعد ولید بن مصعب بادشاہ بنا، ولید بن مصعب بن ریان. تو بہت طویل زمانے تک حکومت کیا، لمبے عرصے تک حکومت کیا، حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بھی یہی بادشاہ تھا جو فرعون کے نام سے مشہور ہے. جو فرعون کے نام سے مشہور ہوا نا جو بادشاہ، وہ یہی ہے. اس کا اصل نام ہے ولید بن مصعب بن ریان. فرعون یہ لقب تھا، فرعون کے یعنی مصر کا جو بھی ظالم بادشاہ بنتا اس کو فرعون بولتے. تو یوسف علیہ السلام کے زمانے سے لے کر موسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک وہی بادشاہ تھا، ولید بن مصعب بن ریان، جو فرعون مصر تھا، یعنی مصر کا فرعون تھا.
وہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا جس کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا تھا۔ اس سے زیادہ سرکش اور اس سے زیادہ لمبی عمر والا اور کوئی بادشاہ نہیں گزرا تھا دنیا کی تاریخ میں۔ اتنا سرکش اور اتنی بغاوت کرنے والا، خدائی کا دعویٰ کرنے والا اور اتنی لمبی بادشاہت کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ 400 سال زندہ رہا۔ اور فرعون حضرت یوسف علیہ السلام کے حیات مبارکہ میں بھی تھا؟ نہیں، ان کے بعد ایک بادشاہ ہوا بھی۔ ان کے دور میں جو بادشاہ تھا نا، وہ بادشاہ ختم ہونے کے بعد فرعون یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں جو بادشاہ تھا، اس بادشاہ کے بعد ولید بن مصعب جو فرعون کے نام سے مشہور ہے، ان بادشاہ بنا 400 سال تک زندگی گزارا۔ وہ طویل لمبی حکومت کیا، خدائی کا دعویٰ کیا تھا، بہت زیادہ سرکش تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام موشا کا معرب ہے، ورہی موسیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موشا تھا۔ فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، ان کا یہ نام رکھا تھا۔ عبرانی زبان میں منہ کے معنی ہے پانی اور شے کے معنی ہے درخت، یعنی درخت کا پانی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کو تابوت میں رکھ کر اس تابوت کو سمندر میں ڈال دیا تھا، صندوق میں رکھ کر اس صندوق کو بند کر دیا اور سمندر میں ڈال دی۔ پھر وہ تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچ گیا، اور یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے گھر پر پرورش پائی، فرعون کے محل میں آپ کی پرورش۔ حضرت خضر علیہ السلام کا تعارف، کیونکہ فرعون کو ایک نجومی نے کہا تھا کہ تیری سلطنت میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کے کائے کو پلٹ دے گا، تو فرعون یہ حکم جاری کر دیا تھا کہ جہاں بھی بیٹا پیدا ہو اس کو ختم کر دیا جائے، بیٹی اگر پیدا ہو تو باقی رکھو، کیونکہ بیٹے سے یعنی لڑکے سے اس کو، مرد آدمی سے اس کو خطرہ تھا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا وقت قریب آ گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب پیدائش ہوئی تو ان کے والدہ ماجدہ نے ایک تابوت میں رکھ کر ان کو صندوق میں رکھ کر سمندر میں آپ چھوڑ دی، تو تابوت بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس آ گیا۔ وہاں جو پہرے دار تھے انہوں نے دیکھا اور اس کی اطلاع دی، تو جب اندر لایا گیا فرعون کے محل میں وہ تابوت لایا گیا تو فرعون کی بیوی آسیہ علیہ السلام نے جب دیکھا، وہ مومنہ تھے، وہ ایمان والے اور لا ولد تھے، ان کو اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے دیکھا کہ ان کو ہم باقی رکھ کے ان کو اپنا بیٹا بنا لیا، تو فرعون خاموش ہو گیا۔ خدا کی قدرت دیکھیے، جو تمام لڑکوں کو مصر میں پیدا ہونے والے فرعون کے دور میں اس کو ختم کرنے کا جو ارادہ کر لیا تھا فرعون، اللہ تعالیٰ فرعون کے محل دربار میں ہی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بچایا اور پرورش فرمایا، پرورش کا وہاں پہ انتظام کیا۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ ہے۔ اس حدیث میں حضرت خضر علیہ السلام کا بھی ذکر ہے۔ حضرت خضر علیہ السلام کے نام میں کئی اقوال ہیں۔ ابن قتیبہ نے المعارف میں کہا ہے کہ ان کا نام بلیہ ہے، ابو حاتم سجستانی نے کہا کہ ان کا نام خضرون ہے، مقاتل نے کہا ہے کہ ان کا نام ارمیہ ہے، ان کا لقب خضر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ سفید چادر پر بیٹھتے تو اس کے پیچھے سبزہ اگ جاتا، ہریالی۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ سوکھے درخت کے پاس اگر بیٹھ کر آپ اٹھتے تو ہرا بھرا ہو جاتا، یا اگر مٹی پر آپ بیٹھتے تو وہاں پر ہریالی اگتی تھی۔ خضر ان کے معنی ہری چیز، خضرا اسی سے دیکھیے، گنبد خضرا جو ہم بولتے ہیں، ہری گنبد۔ خضر ان کے معنی آتے ہیں ہری بھری چیز، ہریالی، اسی سے عربی میں خضراوات بولتے، ترکاری، سبزی وغیرہ، ہری بھری جو چیزیں ہیں۔ تو حضرت خضر علیہ السلام تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر یہ تاثر رکھا تھا کہ جہاں وہ بیٹھ کر اٹھتے وہاں پہ ہریالی اگ جاتی۔ مجاہد نے کہا جب وہ نماز پڑھتے تو ان کے اطراف کی چیزیں سبز ہو جاتی، جہاں نماز پڑھتے اب اطراف بس گارڈن بن جاتا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان کے زمانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ قول یہ ہے کہ وہ افریدون کے زمانے میں تھے، جو ذوالقرنین اکبر کا سپاہی تھا، ذوالقرنین کے زمانے کے برے۔ ثعلبی نے کہا کہ وہ ذوالقرنین کے وزیر تھے، حضرت خضر علیہ السلام، خضر علیہ السلام، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں، خضر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اور انہوں نے آب حیات آپ نے نوش فرما لیا تھا، آب حیات۔ ابن جریر نے کہا ہے کہ صحیح قول یہ ہے کہ وہ افریدون کے زمانے سے پہلے تھے، حتیٰ کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پا لیا۔ حضرت خضر علیہ السلام کے ولی یا نبی ہونے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔
صحیح ہے کہ وہ نبی ہے، کیونکہ انہوں نے کہا ہے وما فعلتہ عن امری، میں نے یہ کام اپنی رائے سے نہیں کیا، نبی ہے برے۔ یعنی جن کاموں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتراض کیا تھا وہ سب کام انہوں نے اپنی رائے سے نہیں کیے تھے، بلکہ وحی سے کیے تھے، اور وحی صرف انبیاء پر نازل ہوتی، ورنہ الہام کی بنا پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، یا کسی کی کشتی توڑنا جائز نہیں۔ سبحان اللہ، ان کی حیات، کیا نکتہ ہے، ہائے ہائے ہائے، 3 جو واقعات ہیں ہائے ہائے ہائے، آگے تفصیلی واقعہ ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام سے خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم تو میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، اگر رہنا ہی چاہتے ہو تو میری شرط یہ ہے کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے، جو بھی میں کروں گا وہ خاموش دیکھتے چلے آنا۔ تو اب وہ لوگ دریا کے کنارے پہنچے، سمندر وغیرہ تھا، سمندر قرآن میں ذکر ہے، قرآن پاک میں جس کو بیان کیا گیا فانطلقا حتی اذا رکبا فی السفینۃ خرقہا، تو ایک کشتی صحیح سالم تھی، کشتی والا دونوں کو بٹھا لیا، پیسے وغیرہ نہیں لیا، ٹکٹ کے پیسے وغیرہ نہیں لیا، تو خضر علیہ السلام اس کشتی میں ایک رخنہ ڈال دیا، ایک سوراخ کر دی۔ تو موسیٰ علیہ السلام پوچھے کہ بھائی بغیر پیسوں کے انہوں بٹھا لیا اور آپ لے جا کے وہاں پہنچا رہا، آپ اس کی کشتی کو آپ متاثر کر دیا، اس کی کشتی کو نقصان پہنچا دیا، رخنہ ڈال دی۔ تو خضر علیہ السلام فرمائے ابھی میں تم سے وعدہ لیا تھا کہ تم مجھ سے سوال نہیں کرو گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اب اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا۔ پھر آگے بڑھے، ایک مقام سے گزر رہے تھے تو کیا دیکھ رہے ہیں کہ چند بچے وہاں پر کھیل رہے ہیں، تو خضر علیہ السلام ان بچوں میں سے ایک بچے کے قریب گئے، جا کے اس کو آپ قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بولے بچہ کچھ گناہ نہیں کیا تھا، کچھ نہیں، آپ اس کو قتلت نفسا زکیۃ بغیر نفس، ناحق اس کو مار دیا۔ تو خضر علیہ السلام بولے آپ مجھ سے وعدہ کیے تھے کہ کوئی سوال نہیں کروں گے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں اب اس کے بعد میں سوال نہیں کروں گا۔ تو پھر آگے بڑھے، آگے بڑھنے کے بعد دیکھے ایک شہر میں داخل ہوئے، وہاں کے لوگ ضیافت نہیں کی ان کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام، تو وہاں پر ضیافت یعنی مہمان نوازی نہیں کی، خاطرداری نہیں کرے۔ تو وہاں پر ایک مقام پہ دیکھے کہ ایک دیوار گر رہی ہے، گرنے کے قریب ہے بالکل، تو حضرت خضر علیہ السلام اشارہ کیے، ہاتھ کا اشارہ کر کے دیوار کو کھڑی کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے اب مفت میں آپ یہ دیوار کھڑی کر دی، پیسے لینا تھا ہم سے آپ اجرت، لو اتخذت علیہ اجرا قال ھذا فراق بینی و بینک۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام خضر علیہ السلام بولے اب میرے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، اب آپ میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، میں آپ کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام بولے ٹھیک ہے اب جدائی کا تو وقت آ گیا، آپ اس کی تشریح تو کریے، اب یہ جو واقعات 3 ہوئے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو اب کشتی کا واقعہ بولے، کشتی میں کیوں رخنہ ڈال دیا، کشتی میں سوراخ کیوں کر دیا؟ قال اما السفینۃ فکانت لی مساکین یعملون فی البحر، خضر علیہ السلام کہنے لگے کہ وہ کشتی نہیں تھی، میں اس میں رکھنا اس لیے ڈالا کہ سمندر کے اس پار ایک ظالم بادشاہ رہتا، اور یہ کشتی غریبوں کی ہے، مسکینوں کی ہے، ان کا روزگار ہے، اور وہاں جو بادشاہ ہیں ظالم بادشاہ ہیں، جابر بادشاہ ہیں، جو بھی اچھی نئی کشتی رہتی ہے ان غصب کر لیتا، چھین لیتا ہوں، اور اگر کشتی میں کوئی عیب رہا تو وہ کشتی کو نہیں لیتا ہوں۔ تو پوری کشتی کے نقصان ہونے سے تھوڑے نقصان کو میں پیش کیا، پوری کشتی کے چلے جانے سے تھوڑا نقصان بہتر ہے، اس لیے میں اللہ کے حکم سے اس میں رکھنا ڈال دیا، عیب لگا دیا۔ اما السفینۃ فکانت لی مساکین یعملون فی البحر فاردت ان اعیبها وکان وراءهم ملک یأخذ کل سفینۃ غصبا فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس میں عیب لگا دوں، کیونکہ وہ ایک ظالم بادشاہ ہے جو ہر کشتی لے لیتا، غصب کر لیتا، ہر جو صحیح سالم کشتی ہے اس کو لوٹ لیتا ہے۔ پھر دوسرا جو تھا وہ جو بچے کو وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ تو وہ جو بچہ تھا فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنَيْنِ، اس بچے کے والدین مومن تھے، فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمْ، لیکن یہ آگے چل کر کافر بننے والا تھا، یہ جب بالغ اگر ہوں گا، بڑا ہوں گا، اور یہ اکلوتا بیٹا تھا اپنے ماں باپ، تو اس کی محبت میں وہ لوگ بھی کافر ہونے کا اندیشہ تھا۔ اللہ، تو ہماری رحمت نے یہ ارادہ کیا کہ ہم اس کو بچا لیں، تو بچے کو قتل کر دیا گیا، تو ان بھی کفر سے بچ گیا، اس کے ماں باپ بھی کفر سے بچ گئے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ، آئے ہائے ہائے۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا۔ یہ جو دیوار گر رہی تھی، جو دیوار کو میں اٹھا دیا بغیر کسی عوض کے، مزدوری کے، بغیر کسی پیسے کے، تو اس کی وجہ یہ تھی کہ اس دیوار کے نیچے خزانہ رکھا ہوا تھا جو یتیم بچوں کا تھا۔ وہ بچے نابالغ تھے، وہ اگر وہ دیوار گر جاتی تو شہر کے لوگ اس خزانے کو نکال لیتے اور ہڑپ لیتے، تو اللہ ان کے مال کی حفاظت کے لیے مجھ کو حکم دیا اور میں اللہ کے حکم پر ایسا کیا۔ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اس دیوار کے نیچے ان دونوں کا خزانہ تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور اس دو یتیم بچوں کے والد یعنی ان کے پردادا سکردہ 7ویں پشت میں جو دادا ہیں وہ نیک تھے۔ تو یہ اس میں یہ نسبت کی بھی اہمیت بتا رہے ہیں۔ وہ بچے یتیم جو ہے ان کے متعلق نہیں فرما رہا اللہ تعالیٰ، ان کے دادا کے بارے میں فرما رہا ہے کہ ان کے والد نہیں، والد کے والد نہیں، والد کے والد نہیں، والد کے والد نہیں، 7ویں پشت میں جو دادا ہے۔ تفسیر جلال میں یہ بات، تو وہ نیک تھے، ان کی نیکی کے خاطر اللہ تعالیٰ ان کی 7ویں پشت کی حفاظت فرما رہا۔ سبحان اللہ۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، یہ آپ کے رب کی رحمت ہے۔ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي، موسیٰ علیہ السلام سے آپ فرمائیں کہ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کیا ہے، وحی کی بنیاد پر۔ وحی کس پر نازل ہوتی؟ نبی پر، تو گویا کہ خضر علیہ السلام نبی ہیں، اس سے ثابت ہوا۔ تو ہر کام میں باطنی حکمت ہوتی ہے۔ کوئی کام بظاہر عقل کے خلاف یا انسان کی سمجھ کے خلاف دنیا میں دکھتا ہے، لیکن اس میں باطنی حکمت ہوتی ہے۔ انسان اگر چھوٹی مصیبت سے اگر گھبرائے تو اس کو اور بڑی مصیبت ہے۔ اسی لیے صوفیاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو بھی مصیبت ہے خوشی سے اس کو قبول کر لینا، کیونکہ چھوٹی مصیبت کے لیے انسان اگر اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوگا، یعنی مالی مصیبت اگر آ گئی اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوا تو جان پر مصیبت آ جائے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ وما فعلتہ عن امری، تو اس آیت سے ثابت ہوا کہ حضرت خضر علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں۔ ان کی حیات میں بھی اختلاف ہے، جمہور ان کی حیات کے قائل ہیں، یہ ابھی یہ زندہ ہے یا وفات پا چکے ہیں۔ جمہور یہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی وہ زندہ ہیں، وہ ابھی موت طاری نہیں ہوئی، ان پر وفات نہیں پائے۔ محققین کہتے ہیں کہ ان کی وفات ہو چکی ہے۔ مسائل علمیہ میں بحث کرنے اور طلب علم کے لیے سفر کرنے کے آداب اور مسائل۔ علمی مسائل میں بحث کرنا چاہیے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مسائل علمیہ میں بحث کرنا چاہیے۔ علمی جو مسائل ہیں، یہ کیوں جو پوچھتے ہیں، جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس، حر بن قیس الفزاری میں بحث ہوئی، کسی چیز کے بارے میں اختلاف ہو گیا، دونوں میں اختلاف ہو گیا تھا کہ بھائی موسیٰ علیہ السلام جس سے ملنے کے لیے گئے تھے کون ہے وہ، اور جب دو علماء میں اختلاف ہو تو کسی تیسرے بڑے عالم سے فیصلہ کرا لینا چاہیے۔ جیسے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضرت ابی بن کعب سے فیصلہ کرایا، اور کسی عالم کو اپنے موقف پر ضد نہیں کرنی چاہیے۔ مسائل میں اختلاف ہو تو ایک ہی بات پہ اڑے رہنا یہ مناسب نہیں۔ اب اس دور کے جو بھی بڑے علماء ہیں ان سے رجوع کریں۔ انسان کتنا بڑا عالم کیوں نہ ہو، اس کو مزید علم کی جستجو میں رہنا چاہیے، اور علم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ اسی لیے بعض احادیث میں ہے کہ اطلب العلم من المہد الی اللحد، یعنی جھولے سے لحد تک، قبر تک علم حاصل کرتے رہو، انتہا نہیں ہے علم کی کوئی۔ اور کسی سے علم حاصل کرنے میں تکلف اور جھجک سے کام نہیں لینا چاہیے۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر علیہ السلام سے حصول علم کے لیے روانہ ہو گئے، سفر رخت سفر باندھے۔ تو علم کے حصول کے لیے سفر کرنا سنت انبیاء ہے، سنت موسوی ہے، اور سفر میں اپنے ساتھ علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے، اور سفر میں اپنے ساتھ اپنے شاگرد کو بھی رکھنا چاہیے یہ، اور کھانے پینے کی چیزیں بھی ہمراہ لے لیں، اور یہ تمام چیزیں توکل کے عین مطابق ہے، خلاف نہیں ہو رہے۔ ٹفن ساتھ لے کے جا رہے ہیں ہم تو توکل کے خلاف نہیں ہے۔ اور اس حدیث پاک میں جو بات بتائی گئی ہے کہ وہ مچھلی، وہ ٹفن وغیرہ لے کے ایک جگہ رک گئے تھے خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام، دن بھر چلتے رہے، جب دوپہر کا وقت آ گیا
کچھ دیر آرام کرنے کے لیے ایک جگہ رک گئے, ٹفن رکھ دیا, رکھ کے بھول کے چلے گئے. جب دوپہر کا وقت ہو گیا, موسیٰ علیہ السلام خضر یہ یوشع بن نون سے آپ نے کہا کہ ٹفن لے کے آؤ, بھوک لگ رہی ہے مجھے. تو انہوں نے کہا کہ ٹفن تو میں بھول گیا. جس مقام پہ جا کے دیکھے جہاں پہ بھول گئے تھے, ٹفن ہی نہیں ہے وہاں پہ, مچھلی موجود نہیں. مچھلی سمندر میں چلے گئی اور زندہ ہوگی. تو وہ مقام خضر تھا جہاں پہ مردہ مچھلی زندہ ہو جائے. بعض علماء نے خضر علیہ السلام کو ولی بھی کہا ہے. تو اس اعتبار سے اگر کہا جائے بنی اسرائیل کے ولی وہ ہے جہاں پر مردہ مچھلی زندہ ہوتی ہے, اور امت محمدی کے اولیاء وہ ہے جہاں مردہ دل زندہ ہوتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یعنی بارگاہ اولیاء میں زندگی ملتی ہے, یہ معلوم رہا ہے. اگر نبی بھی مان لیں تھوڑی دیر کے لیے تو انبیاء کی بارگاہ میں نئی زندگی ملتی ہے. بے شک. ہائے 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 ہائے, سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر دو صورت میں بھائی, چاہے ولی مانو آپ تو بھی ولی کی شان معلوم ہوگی, نبی اگر مانیں گے تو نبی کی بھی شان معلوم ہو رہی ہے. یعنی اطراف و اکناف کا پورا ایریا انوار و تجلیات کا مرکز بن جاتا ہے, جہاں پر اولیاء رہتے ہیں, اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں. وہ پورا ماحول انوار و تجلیات سے لبریز ہوتا ہے, معمور ہوتا ہے. مگر یہاں پر مفتی صاحب شارح صحیح بخاری علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ یہاں جو فرما رہے ہیں کہ الہام پر کسی کا قتل نہیں کیا جا سکتا, اور الہام پر کسی کی کشتی یا کسی بھی شخص کے خلاف شرع کوئی کام نہیں, پرسنالٹی یا اشیاء کو یا چیزوں کو نقصان الہام کی بنیاد پر نہیں پہنچایا جا سکتا. تو یہ جو تین باتیں آپ جو فرمائے ہیں تو اس کے مطابق جو ہے خویم کا یہی ہے کہ آپ جو ہے ولی نہیں بلکہ نبی ہیں. بے شک بے شک. قرآن کی آیت سے بھی یہی بات ثابت ہو رہی ہے کہ نبی ہے. تو لیکن دونوں کا علم الگ الگ ہے. موسیٰ علیہ السلام کو علم شریعت عطا کیا گیا تھا, حضرت خضر علیہ السلام کو قضاء اور قدر تقدیر کا جو علم تھا نا, معاملات کا جو باطنی پہلو ہے, اللہ کے اسرار کا علم تھا. تو اسرار الہی جن پر کھل جاتے ہیں تو کائنات کی ہر حقیقت ان کو معلوم ہو جاتی ہے. اسی لیے صوفیاء کرام وغیرہ کسی بھی چیز پر وہ لوگ اعتراض نہیں کرتے. مطلب دنیا کا کوئی کام اگر بظاہر سمجھ میں نہیں آ رہا ہے انسان کی عقل میں, تو وہ لوگ اس پر اعتراض اس لیے نہیں کرتے کہ اللہ کی حکمت ہے ہر چیز میں. حکمت الہی کو اللہ والے ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. حالات وغیرہ کبھی مسلمانوں کے حالات بظاہر ناگفتہ بھی ہی ہوتے ہیں, حالات مسلمانوں پر مظالم ہوتے ہیں, مسلمانوں کو بیماریاں آتی ہیں, مسلمانوں کو پریشانیاں لاحق ہوتے ہیں, تو دنیا والے یہ سمجھتے ہیں کہ بھئی مسلمان مظلوم ہو رہے ہیں. بعض کمزور ایمان والے یہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے ہیں, لیکن اس میں باطنی پہلو خیر کا ہوتا ہے. اگر یہ مصیبت نہ آتی تو اس سے بڑی مصیبت آنے والی ہوتی. تو اللہ تعالیٰ چھوٹی چیز پر پوری آزمائش کو مکمل فرماتا ہے. اہل ایمان اللہ جن سے محبت فرماتا ہے ان کو دنیا میں چھوٹی چھوٹی مصیبتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ مصیبتیں دے کر بڑی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے. سبحان اللہ سبحان. تو اسی لیے دنیا میں اگر کوئی مصیبت آ جائے یا حالات اگر خراب ہو جائیں یا بیماریوں کا اگر شکار ہو جائے تو اس پر شکوہ اور شکایت نہیں کرنا چاہیے. اللہ کے ہر فیصلے سے, اللہ کے حکم سے, اللہ کی مرضی سے اور اللہ کی تقدیر سے راضی رہنا یہ مومن کی علامت ہے. باب نمبر 17 باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہاں سے انشاءاللہ آئندہ نشست میں انشاءاللہ باب نمبر 17 شروع کیا جائے گا. وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم اجمعین. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم. اللہم انا نسألک العفو والعافیت والمعافات الدائمة فی الدین والدنیا والآخرہ. اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار. اللہم احفظنا من کل بلاء الدنیا وعذاب الآخرہ. یا رب العالمین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین.
تو اپنے فضل و کرم سے نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے صدقہ طفیل مولا ہم سب کی حفاظت فرما، تمام آسمانی بلاؤں، زمینی فتنوں، مصیبتوں، بیماریوں، غموں سے، ہر قسم کی پریشانی اور وبا سے ہماری اور ہمارے متعلقین اور ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما، ہر قسم کی آزمائش سے مولا ہم کو بچا لے یا رب العالمین۔ آخری سانس تک ہم کو دین اسلام پر قائم و دائم رکھ، عافیت اور سلامتی والی زندگی عطا فرما، صحت اور تندرستی والی زندگی عطا فرما، ایمان والی عمل والی زندگی عطا فرما، عزت والی زندگی عطا فرما، عزت والی موت عطا فرما، عزت کی زندگی اور ایمان کی موت عطا فرما، خاتمہ بالخیر فرما مولا۔ عالم اسلام سے مولا اس وبا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم فرما، کرونا وائرس کو ختم فرما، عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کے ایمان کی، جان و مال کی، عزت اور آبرو کی حفاظت فرما، خصوصاً ہندوستان کی سرزمین سے اس وبا کو ختم فرما، حیدرآباد دکن کی سرزمین سے اس وبا کو ختم فرما مولا۔ جو مسلمان اس میں انتقال کر چکے ہیں مولا ان کو شہید کا درجہ عطا فرما، ان کی مغفرت فرما، اور جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو مولا بیماری سے بچے ہوئے ہیں مولا ان کو بیماری سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ فرما، ہم سب کی حفاظت فرما، حدیث کی برکتوں کے ذریعے مولا ہم کو دونوں جہاں میں کامیابی عطا فرما، امن و امان عطا فرما، پوری انسانیت کی حفاظت فرما، حالات کو بہتر بنا دے مولا۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل مولا ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، جانی اور مالی نقصانات سے ہم کو بچا لے، حادثات سے ہماری حفاظت فرما، دشمنوں کے شر سے بچا، حاسدین کے شر سے بچا، ہر قسم کے نقصان سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے اہل خانہ کی حفاظت فرما، چھوٹے بچوں کی حفاظت فرما، معمر ضعیف حضرات کی حفاظت فرما، نوجوانوں کی حفاظت فرما، مرد و خواتین کی حفاظت فرما مولا، ہر گھر میں امن و امان عطا فرما، اپنی رحمتوں کا نزول فرما مولا، اپنے غضب سے ہماری حفاظت فرما مولا، ہم سب پر مولا سلامتی کو نازل فرما، رحمتوں کا نزول فرما، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہماری ان تمام دعاؤں کو قبول فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔